أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى في مقام آخر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ انسان کو جس طرح کی زندگی گزارنی ہے، جس طرح کے ماحول اور معاشرے میں رہنا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کتابیں نازل کیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ چنانچہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کسی کے پیچھے چلتا ہے، انسان کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی اتباع کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صرف کتابیں نازل نہیں فرمائی بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ منصب عطا فرمایا کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کو دیکھیں، ان کے ایک ایک عمل کو کاپی کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ حدیث میں ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز کا حکم تو قرآن میں صرف ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کی تفصیل قرآن میں موجود ہی نہیں ہے۔ نماز کا سینکڑوں دفعہ قرآن میں ذکر ہے کہ نماز کا طریقہ، نماز کی تفصیل قرآن میں موجود ہی نہیں ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو سجدے کا کہیں اور رکوع کا تو تذکرہ مل جائے گا، لیکن آپ کو تشہد کا، آپ کو قیام کا، آپ کو تکبیرات کا، آپ کو اذان کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ جو نظام بنایا اس کے مطابق حکم نماز تو قرآن میں آ گیا، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ اللہ نے طے فرما دیا کہ نبی پڑھ کے دکھائیں گے تو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نبوت عطا فرمائی جو اس قابل تھے، اس لائق تھے اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، کہ سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ادب کرتے تھے اور ان کے پیچھے چلنے کو مستحسن سمجھتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ یہ آدمی معاشرے کا، خاندان کا، قوم کا، قبیلے کا سب سے بہترین آدمی ہے، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ایسی تھیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کا لڑکپن اور آپ کا اڈھیر، آپ کا جو جوانی کے بعد کا زمانہ ہے وہ ایسا زمانہ تھا کہ پوری قریش جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، جب آپ کی عمر 35 برس تھی اور سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ شریف گر گیا تھا، اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی تھی۔ ہر بندہ یہ چاہتا تھا، ہر قبیلے کے آدمی کی یہ چاہت تھی
کہ ہمارے نصیب میں یہ اعزاز آ جائے کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیں. قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، خون خرابہ ہو جاتا. آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ کل جو شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو وہی حجر اسود کو نصب کرے، اور اگلے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے. چنانچہ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو سب کا غصہ اور سب کا جو تیزی تھی وہ جاتی رہی، اور کہا کہ آپ واقعی اس لائق ہیں کہ آپ ہی اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھیں. لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس کو اندر حجر اسود کو رکھا، اور تمام سرداروں کو کہا کہ اس چادر کے کونے پکڑ لیں، اور وہ سب کو اعزاز مل گیا کیونکہ انہوں نے جس ہستی کا انتخاب کیا تھا وہ ہستی اس لائق تھی کیونکہ ان سب کو ساتھ لے چلتی. تو اس لیے نبوت اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو دی جو امام بننے کے، پیشوا بننے کے، راہبر بننے کے لائق تھے. اور یہ وہ عظیم چیز ہے راہبر بننا، امام بننا، پیشوا بننا، جس کے لیے بڑی سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے. آج کل دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، اور جن لوگوں نے وزیر بننا ہوتا ہے یا افسر بننا ہوتا ہے ان کی اکیڈمیاں ہوتی ہیں. جنہوں نے فوجی افسر بننا ہوتا ہے باقاعدہ ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور ان کو مختلف قسم کے آداب سکھلائے جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو امام بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ٹریننگ کا ایک طریقہ طے فرما دیا تھا، اور وہ تھا بکریاں چرانا. وہ تھا بکریاں چرانا. چنانچہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بیابان میں کچھ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پیلو کے وہاں پر کچھ درخت اگے ہوئے تھے، تو انہوں نے پیلو کا پھل کھانے کی کوشش کی، چاہا کہ اس کو کھائیں. تو آپ نے فرمایا علیکم بالاسود، کالے کالے پھل توڑو. وہ بڑے حیران ہو گئے، کہا کہ لگتا ہے کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں. ان صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لگتا ہے کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، کون سا نبی ایسا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ ہر نبی نے بکریاں چرائی. چنانچہ آپ لڑکپن میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. آپ کو تو لڑکپن میں ہی یہ ٹریننگ ہو گئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام جوانی میں جب مدین گئے فرعون کے چنگل سے نکل کر، اور وہاں حضرت سے ملاقات ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن 10 سال آپ کو بکریاں چرانی پڑیں گی. چاچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال بکریاں چرائیں. تو بکریاں چرانا کون سا ایسا کام تھا، کون سی ایسی ٹریننگ تھی کہ جس سے بندہ امام بن سکے؟ علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ بکری چرانا ایک بہت مشکل کام ہے. بکری ایک ایسا جانور ہے جو ریوڑ میں رہتا نہیں، کوئی ادھر نکلتی ہے کوئی ادھر نکلتی ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. اور بکری ایسی نازک اور کمزور ہوتی ہے کہ زور سے ڈنڈا مارو تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. زور سے ڈنڈا بھی نہیں مار سکتے. گدھے کو، کھچر کو تو لوگ زور زور سے ڈنڈے مارتے ہیں، بکری کو ڈنڈا بھی نہیں مار سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ خود چلتی رہے. تو ڈسپلن بھی کرنا ہوتا ہے اور زیادہ زبردستی بھی نہیں کرنی ہوتی. پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے واقعہ تحریر کیا اپنی شرح مشکات شریف کی شرح مرکات میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ہم کلامی میں عرض کیا کہ اے اللہ آپ نے کس بات پہ مجھے نبوت دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک دن تم بکریاں چرا رہے تھے، بکری کا ایک بچہ ریوڑ سے علیحدہ ہو گیا اور جنگل میں بھاگنے لگا، اور تم اس کے پیچھے بھاگتے رہے، سارا دن وہ تمہارے ہاتھ نہ آیا، اور شام کو تمہارے ہاتھ آیا تو اس کے پیروں میں بہت سے کانٹے چپ گئے تھے، اندر گئے ہوئے تھے.
تو تو نے اس کو گود میں اٹھایا اور وہ کانٹے چننے لگا اور سارے کانٹے اس کے پیر سے نکال کر اس کو پیار کر کے کہنے لگا کہ تو نے خود بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور مجھے بھی مشقت میں ڈالا، تو اس وجہ سے میں نے تجھے نبوت دی۔ اور آپ غور فرمائیے، بکریوں سے زیادہ ڈسپلن سے باہر نکلنے والے انسان ہیں، انسان اس سے بھی زیادہ سرکشی کرتے ہیں۔ تو جو بکریاں چراتے ہیں امامت اور پیشوائی کے لائق ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو انسانوں کو سنبھالنے کا عظیم ترین منصب دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پہلے بکریوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، بھیڑیا نہ ان کو کھا جائے، پانی میں نہ گر جائے، جنگل میں کھو نہ جائے۔ پھر یہی نبی امام اور پیشوا بن کے انسانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے، گمراہ نہ ہو جائے۔ کیا عجیب منصب ہے، کیا عظیم ترین کام ہے جو اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی منصب کو امامت کہا جاتا ہے، پیشوائی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے امتحانات لیے اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ امتحانوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں آپ کو امام بناؤں گا، میں آپ کو پیشوا بناؤں گا، ساری انسانیت کا امام بنا دوں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کرنے لگے کہ میری ذریت میں بھی کیا یہ امامت ہوگی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں کو پہنچنے والا نہیں، ظالموں کو پہنچنے والا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ملے گی نہیں کسی کو، بلکہ اس میں سے تخصیص کر دی، اس ذریت میں سے یہ تخصیص فرما دی، خص منہ البعض کر دی کہ ظالم جو ہوں گے، کافر، ظالم کا اصل مصداق تو کافر ہیں، کافر جو ہوں گے، فاسق جو ہوں گے، منافق جو ہوں گے، وہ امام نہیں بن سکیں گے، اور باقی نیک لوگ ہوں گے ان کو امامت ملے گی۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو رکھ دیا، ان کی ذریت میں نبوت کو ڈال دیا، کیونکہ دعا قبول ہو چکی تھی اور وہ امام بنے تھے، ان کی نبوت میں امامت کو جاری کر دیا۔ پہلی شان جو بنی اسرائیل ہے اس میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ امامت بشکل نبوت جاری ہے ان کی ذریت میں۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے جب ان سے نبوت کو اور امامت کو واپس لیا تو سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن جیسا، جن کا مثل اول آخرین میں کوئی نہیں، ان کو بنی اسماعیل میں رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبوت کے علاوہ بھی یہ امامت ہوتی ہے؟ یہ اصل بات ہے جس کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، امامت نبوت کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام، پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور تورات کا تذکرہ ہے۔ تورات جو شریعت کی کتاب تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی تھے، اصل امام وہ تھے اور ان کی کتاب امام تھی۔ انسان بھی امام ہوتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور کتاب بھی اپنی تعلیمات سے امام ہوتی ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو تورات بھی امام تھی، تورات سے بھی ہدایت نکلتی تھی،
اور موسیٰ علیہ السلام بھی امام تھے، لیکن اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے نائب، ان کی نیابت میں امام بنائے تھے، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کا راستہ دکھلاتے تھے۔ اور اس امامت کی دو شرطیں، اس منصب کی دو شرطیں بیان فرما دی، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، فرمایا وہ جب صبر پہ فائز ہوتے تھے، صبر کے منصب پہ آتے تھے اور آیات پر پکا یقین لے آتے تھے، تب وہ امامت کے منصب پر آ جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں بنی اسرائیل میں ایسے افراد ہوئے جو امامت کے منصب پر تھے، جو لوگوں کے ہدایت کا راستہ دکھلایا کرتے تھے، اگرچہ نبوت کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ تو امامت کا یہ منصب جو بنی اسرائیل میں بعض لوگوں کو نبیوں کے علاوہ ملا تھا، اس امت میں بے شمار لوگوں کو ملا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امام بنتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ عظیم ترین منصب ہے۔ آج لوگ سیاسی لیڈر ہونے کو اور وزیر بننے کو اور ایم پی اے اور ایم این اے تو چھوڑو، یہ چیئرمین بننے کو بھی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یونین کونسل وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے اس میں عہدے ہوتے ہیں، مجھے تو صحیح معلوم بھی نہیں کون کون سے عہدے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے محکموں کے اندر بھی جو ہے وہ سی ای او اور بڑے بڑے کچھ عہدے ہوتے ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں اور ایم ڈی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل جو منصب ہے وہ امامت کا منصب ہے۔ اللہ جل جلالہ نبی کی نیابت میں ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو ان کو امامت عطا فرماتے ہیں، اور یہ امامت صرف نماز کی نہیں ہوتی بلکہ یہ زندگی کے اندر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے کی امامت ہوتی ہے۔ اور جس کے اندر جتنی زیادہ امامت کی صفات پائی جاتی ہیں، اتنا بڑا درجہ اور منصب امامت اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں، اور کل قیامت والے دن اتنے ہی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جنت پہ جائیں گے۔ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہوگی، اور یہ سارے لوگ مجموعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، لیکن انفرادی طور پہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو دو شرائط ہیں، ذرا ان شرائط کو سمجھ لیجئے۔ پہلی شرط ہے صبر، اور دوسری شرط ہے یقین۔ میں نے آپ کے سامنے ایک عربی مقولہ رکھا کہ علماء نے فرمایا بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین۔ صبر اور یقین وہ چیز ہے جس سے انسان کو دین کے میدان میں امامت نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں نہیں ہوتی، دنیا میں تو ظاہری بات ہے ووٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ڈگریاں ہیں اور ٹریننگیں ہیں، لیکن یہاں جو اصل اللہ کے نزدیک جو امامت ہے اس کی دو شرطیں ہیں، ایک صبر اور ایک یقین۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو باندھنا۔ نفس کو کیا کرنا؟ باندھنا۔ ہم اردو میں تو صبر کو بہت محدود کر چکے، صرف جو ہے اگر کوئی بندہ کسی تکلیف پر یا کسی کی موت پہ رو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں رونا بند کرو، صبر کرو، بس ہم تو اتنی ایسا صبر سمجھتے ہیں۔
یہ صبر جو ہے وہ امامت والا صبر نہیں ہے. امامت دلانے کے لیے جو صبر ہے وہ صبر ہے جو قرآن بیان کرتا ہے, اور قرآن کا جو صبر ہے وہ بہت بلند ہے, اور وہ ہے انسان اپنے نفس کو جمائے, اپنے نفس کو روک کے رکھے. کس چیز پہ روک کے رکھے؟ اللہ کی اطاعت پر, عمل کے دوام پر. یہ ہے صبر. جما کے رکھے اپنے آپ, برس ہا برس جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر اور وفاداری پر جما کے رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جما کے رکھتے ہیں, اصل وہ صابرین ہے, اصل ان کا صبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو روک کے رکھتے ہیں. بہت سارے گناہ ہیں, بہت ساری شہوات ہیں. صبر صرف مصیبت پہ تھوڑی ہوتا ہے, صبر شہوت پہ ہوتا ہے. اصل صبر شہوت پہ ہوتا ہے, اصل صبر مال حرام پہ ہوتا ہے, اصل صبر نفس کے ان مزوں پر ہوتا ہے جن کو اللہ نے کہا کہ نہیں جانا ادھر. یہ صبر ہوتا ہے. ایک نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے, انسان جب اپنی نگاہ جھکاتا ہے, یہ صبر ہے, یہ بہت بڑا صبر ہے. انسان کو موقع ملتا ہے کہ بآسانی وہ حرام مال کو اچک سکتا ہے, سمیٹ سکتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ صبر ہوتا ہے. یہاں پر صبر ہے. یہ صبر کا بہت بڑا درجہ ہے. ایک آدمی کو موقع ملتا ہے اس بات کا کہ وہ تنہائی میں کسی طرح, بہت سارے موقع ملتے ہیں کہ وہ کسی بے حیائی کو فیل کو کرے. آج کل تو بہت زیادہ موقع ہے موبائل کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے. صبر ہے یہ, اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گا. اور یہ صبر امامت کے لیے جو صبر چاہیے وہ ایک آدھ مرتبہ کا صبر نہیں, وہ مستقل استقامت کے ساتھ صبر ہے. نفس کو باندھ رکھا ہے, اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانے دیتا, اور چلا جائے خدا نہ خواستہ فوراً رو دھو کے معافی مانگتا ہے. برس ہاں برس جن کے صبر پہ گزرتے ہیں ان کو اس صبر کی وجہ سے عمل کے اندر کمال نصیب ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر اور گناہوں اور حرام سے بچا کر اور روک کر رکھتے ہیں, ان پر مصیبتیں بھی پڑتی ہیں. اس وقت بھی وہ اپنے نفس کو کس چیز سے روکتے ہیں؟ رونا ممنوع نہیں ہے, شکوے ممنوع ہیں, زبان کے غلط بول ممنوع ہیں. یاد رکھیے گا, روئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے جب ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کی جان آپ کی گود میں نکلی تھی, آپ کی آنسو بہ رہے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے غمگین ہیں, لیکن رب کی رضا پہ راضی ہیں. زبان سے بات نہیں نکلے گی, آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے خلاف نہیں, زبان کا قول صبر کے خلاف. تو مصیبت میں شکوے کرنے سے, تانے دینے سے, باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے. چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت ایک قبر پر کھڑی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, وہ کچھ بات کر رہی تھی, آپ نے صبر کی تلقین کی, وہ آپ کو پہچان نہ سکی, اور اس نے کہہ دیا آپ کو کیا پتا مجھے کیا غم پہنچا ہے, ایسی کو بات کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ تھے. حدیثی الفاظ ہیں کہ اس کی گوئی کہ جان ہی نکل گئی کہ میں نے اللہ کے رسول کو کوئی بات کر دی. چنانچہ وہ معذرت کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی, تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی, صدم کہتے ہیں اس ضرب کو جس سے پہاڑ بھی ٹکڑے ہوتے ہیں. پہاڑ جس چیز سے توڑتے ہیں اس آلے کو صدم کہتے ہیں, جیسے کدال ہے, یہ سب قسم کے آلے ہوتے ہیں. صدمہ ایسی چیز ہوتی ہے
جو دل کو جا کے لگتی ہے. آپ نے میں جب صدمہ شروع میں لگتا ہے تب زبان سے رک جانا یہ اصل صبر ہے. بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. تو یہ صبر کے درجے، یہ صبر اللہ کی اطاعت پر یہ مستقل ہوتا ہے، نافرمانی سے بچنے پر یہ مستقل ہوتا ہے. اور یہ مسائل تو کبھی کبھی آتے ہیں، ہر روز نہیں مصیبت آ رہی ہوتی، ہاں آتی ہے، تو یہ بھی صبر کا درجہ ہے. لیکن یہ جو صابرین ہوتے ہیں یہ وہ قابل ہوتے ہیں کہ ان کو امام بنایا جائے. لیکن رکیے، ابھی دوسری شرط باقی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے یقین کی. یقین، ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. دل سے میں مانتا ہوں غیب کی چیزوں کو، اللہ کی ذات کو، رسول اللہ کو، قرآن کو، فرشتوں کو، قیامت کو. اور یقین کیا ہے؟ یقین ایقان سے نکلا ہے. ایسا میرا دل ٹھکا ہوا ہے، میرے دل میں ایسا قرار ہے ان باتوں پر ایک ایک چیز پر. اس کی یقین کی ضد ہے شک، اضطراب، ریبہ، مریہ. قرآن بہت سارے لفظ استعمال کرتا ہے، متردد ہیں. ہم اردو میں اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں جتنے عربی میں قرآن میں یقین کے مخالف چیزیں استعمال ہوئی. شک کی کیفیت ہے، اضطرابی کیفیت ہے، وساوس آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے. منافقوں کی یہی کیفیت ہوتی تھی، دل میں عجیب سی بے یقینی، بے قراری. ما وعد اللہ رسولہ الا غرورا. ذرا خندق میں تھوڑی سی مشکل آئی، کہنے لگے اللہ رسول نے وعدے نہیں کیے مگر یہ دھوکہ ہے سب. پتہ ہی جب چلتا ہے یقین کا جب آزمائش آتی ہے، پتہ چلتا ہے یقین کتنا ہے. بڑی سخت آزمائش آئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ایسے ہلا مارے گئے. 10-12 ہزار کا لشکر ہے اور ایک خندق ہے، اندر کوئی ہتھیار نہیں. 25 دن ہیں، بھوکے ہیں، سردی ہے، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ابھی فتح ہوگی. رسول اللہ خندق کھودتے ہوئے پہلی چٹان پہ زہر لگائی، روشنی نکلی، کہا شام کے محلات فتح ہو گئے. دوسری دفعہ روشنی نکلی، کہا فارس کے محلات فتح ہوئے. تیسری دفعہ روشنی نکلی اور وہ چٹان ریزہ ہو گئی، کہا ہیرا کے یا یمن کے محلات میری امت کے پاس آ گئے. منافقوں نے کیا کہا؟ حدیث بتا دیتے. منافقوں نے کہا استنجا کرنے تو جا نہیں سکتے، معاذ اللہ، استنجا کرنے تو جا نہیں سکتے، باتیں کرتے ہیں شام کی اور فارس کی اور ہیرا کی. وہ سپر پاوریں تھی اس زمانے کی. یہ امتحان تھا یقین کا. کہنے لگے ما وعد اللہ رسولہ الا غرورا. یہ سب دھوکہ ہے. اور ایمان والے ان کا یقین ایسے بڑھ رہا تھا. زادتہم ایمانا، ایسے ایمان بڑھ رہا تھا. اور ایک ایک وعدے پہ یقین ہو رہا تھا کہ جو کہا ہے ہو کے رہے گا. یہ ہے یقین، یہ ہے وہ کمال دل کے یقین کا، علم کا، دل کے اطمینان کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں پہ ذکر سے مراد ابن عباس نے قرآن لیا ہے کہ قرآن پر ایسا یقین آ جائے کہ دل اطمینان سے بھر جائے، یقین سے بھر جائے. وہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل حقیقت. تو جب عمل میں صبر اور صبر اور صبر، یعنی اطاعت پر صبر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے زندگی گزارنا، اور شہوات پہ صبر اور مصیبتوں پہ صبر، اور پھر یقین کے ایمان کے لیول میں اس درجے میں کہ کوئی شک نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، اور ایک ایک آیت پہ یقین بڑھ رہا ہے. یہ وہ 2 کمال ہیں
جس شخص کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں پھر اللہ اس کو امام بنا دیتے ہیں۔ یہ امامت کا منصب ہے، بہت اونچا منصب ہے۔ کل قیامت والے دن جو منصب سب سے زیادہ اونچا ہوگا وہ یہی امامت کا منصب ہے۔ لوگ شفاعت کر رہے ہوں گے اس امامت پہ۔ بہت ساری آپ نے حدیثیں سنی ہے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا 10 آدمی۔ کون سا حافظ؟ جو امامت کے منصب پہ ہے، جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا اور زندگی بھر لوگوں کو چلایا، اس قرآن پر لے کے چلا، وہ اپنے لوگوں کی شفاعت بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ چلتا رہا، اس کی شفاعت، اس کو بھی معاف کر۔ کیا منصب ہے، کیا مقام ہوگا روز قیامت اس امامت کا، اس پیشوائی کا۔ لوگ تو سمجھے نہیں، زندگی ضائع کر دی، اور ہم بھی بعد زندگی ضائع کر بیٹھے، سمجھ ہی نہیں سکے۔ کچھ ڈگریوں کے پیچھے دوڑتے رہے، کچھ نوکریوں کے پیچھے دوڑتے رہے، کچھ مال کو زندگی کا مقصد بنا کر اس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ مال مل جائے، کوٹھی مل جائے، ایم پی اے بن جاؤں، ایم ایل اے بن جاؤں۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، بہت جلدی بیچارہ فوت ہو گیا، ڈگری کرنے کے بعد 1.5 سال کے اندر فوت ہو گیا بیچارہ۔ وہ اپنے اس سائڈ کے بڑے چودھری تھے، تو ان کے خاندان میں وہ پہلا انجینئر تھا۔ انجینئر بن کے اس کے باپ نے کہا کہ گھر نہ آنا جب تک تو اریگیشن میں بڑا افسر نہ لگ جائے، وہاں وہ نہروں کے پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو افسر لگ جائے تب گھر آنا، اور بڑی جیپ پر آنا، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ پتر سادہ افسر لگ گیا ہے۔ بیچارہ 1 سال یہاں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اریگیشن میں نوکری کی کوشش کرتا رہا، اور 1 سال کی سفارشوں کے بعد جب نوکری ملی تب ہی وہ اپنے علاقے میں افسر بن کے گیا۔ بہت بڑی دعوت ہوئی اور وہ جیپ پر گیا اور بنگلہ ان کو ملا۔ اس کے باپ نے کہا کہ میرا بیٹا، شکر ہے محنت رنگ لائی اور آج میرا بیٹا افسر لگا ہے، اور پورے گاؤں میں ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، اور بہت بڑا بنگلہ ملا۔ چند دنوں کے بعد ہی کینسر شروع ہوا، 6 مہینے کے اندر اندر وفات ہوئی۔ تو زندگی لگا دی لوگوں نے، امامت کا عظیم منصب کو نہ سمجھا کہ یہ عظیم نبیوں کی وراثت ہے یہ امامت۔ علماء میں بھی وہ لوگ جو اس کام کو لیں، جن کے پاس صبر اور یقین کی یہ 2 طاقتیں ہوں کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر سکیں، یہ وہ مقام ہے میرے بھائیوں، یہ وہ منصب ہے جس پہ قیامت والے دن لوگ تمنائیں کریں گے اور حسرتیں کریں گے کہ یہ چیز ہم نے کیوں حاصل نہ کی، ہم نے زندگی کہاں ضائع کر دی، کس چیز میں لگا دی۔ تو یہ مقام امامت، مقام پیشوائی کہ انسان لوگوں کو لے کر چلے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ 2 شرطوں کے ساتھ ہے، مسلسل اور استقامت کے ساتھ عمل بھی کرتا رہے اور یقین پہ بھی جڑا رہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شخص جن لوگوں کو بھی لیڈ کرتا ہے امامت کے منصب پر فائز ہو کر، ان کو دنیاوی دینی معاملے میں ہدایت کرتا ہے، اس کا اور دنیاوی امامت اور لیڈری اور کمشنری یا جو بھی افسری ہے اس کا فرق سمجھیے۔ اس کا فرق یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ آدمی، اس نے جس کو اس راستے پہ ڈالا، ان سب کے اعمال سے اس کو بھی حصہ آتا ہے، ان سب کی نیکیوں سے اس کو حصہ آتا ہے، اس کا نامہ اعمال خام خواہ بڑا ہوتا ہے، اس کی جنت بڑھتی ہے۔ دنیاوی جو لیڈری ہے اس میں اس سے برعکس ہے، اکثر طور پر وہاں یہ لیڈر بن کر، وزیر بن کر، چودھری بن کر، سردار بن کر، اکثر اس کی ناک کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جن کو یہ روک سکتا تھا اور نہیں روکتا، ان برائیوں کا حصہ اس کے سر آتا ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا ذرا، بہت لطیف اور اہم بات بتا رہا ہوں۔
دنیاوی منصب جو امامت ہے، لیڈری ہے، وزارت ہے، وزارت عظمی ہے، وہ ایک مصیبت ہے، وہ ایک پورا جال ہے جو قیامت الدین انسان کو لگے. مشکات شریف کی روایت ہے جس کی جتنی بڑی خیانت ہوگی بطور بادشاہ، بطور ملک کے بڑے ہونے کے، اس کی ہر خائن کے سرین سے ایک جو ہے وہ پرچم یا جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور جس کی جتنی بڑی خیانت ہوگی اس کی سرین پر اتنا بڑا ڈنڈا اور جھنڈا لگا ہوگا خیانت کا. اب آپ اندازہ لگائیے جس سرداری اور جس وزارت کے لیے لوگ مر رہے ہیں وہ کیا وقت دکھائے گی. اور یہ جس امامت میں نے یہ ساری بات بیان کی ہے، اس امامت کا عظیم ترین مقام دیکھیے کہ جس بندے کو ہدایت پہ لگایا، دین پر لگایا، ان سب کا نامہ اعمال اس کے نامہ اعمال کو فیڈ کر رہا ہے، اس کو نیکیاں بھیج رہا ہے. اتنے لوگوں کو حج پہ بھیجا، اتنے لوگوں کو نماز پہ لگایا، اتنے لوگوں کو تبلیغ پہ لگایا، اتنے لوگوں کو ذکر پہ لگایا. بہت بڑی بات ہو. نور کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے جن پہ یہ لوگ ہوں گے. آج تصور نہیں کیا جا سکتا. کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک طرف یہ دنیا کے عہدے ہیں اور دنیا کی شہرت ہے، لوگ آج پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہیں. آج کل تو خیر میڈیا پر لوگ امام بننا چاہتے ہیں، اور وہ فالوورز کے ذریعے سے ہوتا ہے. فالوورز کے ذریعے سے 5 ملین فالوور اور اتنے فالوور اور اتنے جو ہے وہ محبوب، وہ سب جھوٹے فالوور، جھوٹے متبعین، جھوٹے دوست، ایک بھی کام آنے والا نہیں. پتہ نہیں وہ تو سارے ویسے ہی، اور اکثر جو ہے وہ اس کے گناہوں پر اور اس کی باتوں کے خلاف گواہ بنیں گے. آج کل تو وہ امامت چل رہی ہے، لیکن اصل امامت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، صبر میں لگائے، صبر کے ساتھ زندگی گزارے، آیات کا علم حاصل کرے، یقین کو بڑھائے، ایقان کے بلند ترین درجے پہ پہنچے، وہ امام بن سکتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے امام بننے کے لیے عالم بننا ضروری ہوگا، حافظ بننا ضروری ہوگا، قاری بننا ضروری ہوگا. نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں. صحابہ میں سے کتنے تھے جو قاری تھے؟ کتنے تھے جو پورے حافظ تھے؟ کتنے تھے جو عالم تھے؟ ایسے بہت کم تھے، بہت کم تھے. چیدہ لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، لیکن وہ امامت کے منصب پر تھے. لوگ ان کو دیکھ کر، ان کے اندر جو عمل اور جو یقین کی طاقت تھی، لوگ ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرتے تھے. ہم حدیث پڑھاتے ہیں الحمدللہ، صحابہ کی زندگی میں تابعین تھے جو کہ بعد میں صحابہ کے ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہ کے شاگرد تھے. وہ ان لوگ تو مسئلے پوچھنے ان کے پاس جایا کرتے تھے، علم تو زیادہ ان تابعین کے پاس تھا. صحابہ کے بعد تو بہت سارے حضرات تو علم میں اتنے درجے کے نہیں تھے. ان کی زندگی جہاد میں گزری، عمل میں گزری. لیکن امامت کا منصب اس صبر اور اس یقین کی وجہ سے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اور کتنے ہی لوگ جو ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ان کے جام پینے کے لیے جمع ہوں گے. کیا مقام ہوگا، کیا منظر ہوگا. آپ علیہ السلام احد کے میدان تشریف لے گئے وصال سے چند دن پہلے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں جا رہا ہوں، میں تمہارا فرت ہوں حوض کے اوپر. فرت عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو، عرب میں جو پانی وغیرہ کا چشمہ ہوتا تھا وہ پانی کو سنبھالنے کے لیے حوض بنانا پڑتا تھا، مٹی کی دیواریں بنانی پڑتی تھی. جو آدمی پہلے جا کے وہ حوض بناتا تھا اور لوگوں کا ویٹ کرتا تھا اس کو فرت کہا جاتا تھا. آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، انا فرتکم علی الحوض، میں حوض پہ تمہارا منتظر ہوں، آؤ میرے پیچھے میرے اس راستے پہ چلو اور لوگوں کو گائیڈ کرو، امامت کی اس منصب پہ آؤ، وہاں آ کر مجھے ملنا. یہ وعدہ ہے.
یہ وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان پہ اوپر ہم سے کیا ہے. اب ہمارا فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ یہ کام جو آج تک نہیں کیا اس کام کو کریں. ہدایت کے، نیکی کے، خیر کے پیشوا بنے، علم بردار بنے. ہم بہت ساری چیزوں کے علم بردار ہیں، بہت ساری چیزوں کے ہم سپوکس مین ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، مفت کے ہم ان کے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں. یقین مانیے آپ، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم لوگوں کی بکوا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کر لو، ایسے کر لو، یہاں چلے جاؤ، ایسے مال کما لو. ہم نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوتا ہے. ارے دوستو، یہ امامت اور پیشوائی اس کے درجات ہیں. اگر آج ہم بھی محنت کریں، اس میں کسی بھی امامت اور پیشوائی کے درجے پر فائز ہو جائیں، لوگوں کی ہدایت پر لوگوں کو لگانے والے بن جائیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹے اعمال پہ بھی لوگوں کو لگانے والا، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس پہ فائز ہوگا. اور پورے دین کی طرف بلانے والے وہ تو اصل امامت کے درجے پر ہیں، لیکن دین کے اجزاء کی طرف بلانے والے بھی اس خیر سے محروم نہیں ہوں گے. اب ہم سوچیں، ہم لوگوں کو کدھر بلاتے ہیں؟ ہم کس چیز کے امام ہیں؟ کس چیز کے ہم سپوکس مین ہیں؟ ہم کس کے جو ہیں وہ سیل بنا رہے ہیں؟ ہم تو موبائلوں کی سیل بنا رہے ہیں، ہم تو گاڑیوں کی سیل بنا رہے ہیں، ہم تو پراپرٹی ڈیلنگ کروا رہے ہیں لوگوں کو. سوچو ذرا، ہم تو سودے بکوا رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ ہیں وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. یہ وقت ہے دجال کا، دجالیت کا. اس لیے میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی کہ آؤ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم ہدایت کے ایجنٹ بن جائیں. ایجنٹ کا لفظ مناسب نہیں، ہم ہدایت کے دائی بن جائیں، ہدایت کی طرف بلانے والے بن جائیں. ہم نماز کی طرف بلانے والے بن جائیں. پورا دین نہیں کر سکتے، نماز کی طرف بلانے والے بن جاؤ، حج کی طرف بلانے والے بن جاؤ، زکوٰۃ کی طرف بلانے والے بن جاؤ، ذکر کی طرف بلانے والے بن جاؤ، تبلیغ کی طرف بلانے والے بن جاؤ. اور اگر اللہ موقع دے، ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، دین سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، پورے دین کی طرف بلانے والے بن جاؤ. کیا مقام ہوگا! اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے. اور یہ جو کچھ اوقات باقی ہیں جس میں آگے چل کر مادیت کی طرف اور دجالیت کی طرف بلانے والے اور گمراہی کی طرف بلانے والے بہت سے دعات کھڑے ہوں گے، حدیث کے مطابق کھڑے ہو چکے ہیں اور کھڑے ہوں گے. بلانے والے ہوں گے باطل کی طرف اور جھوٹ کی طرف. اس کے مقابلے میں آج ایک ایک مومن کو ضرورت ہے کہ وہ دائی بن جائے. واللہ یدعو الی دار السلام. آخری بات کرتا ہوں، اللہ خود پکار رہے ہیں جنت کی طرف، اللہ بھی دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. تو ہم بھی اللہ جل جلالہ کی سنت اور اس کے حبیب کی سنت پر چلتے ہوئے پکارنے والے، آواز لگانے والے، لوگوں کو لانے والے، لوگوں کو لیڈ کرنے والے بن جائیں. جس کو دیکھیں، جہاں پر جس طرح بھی آپ کسی بندے کو لا سکتے ہو، اپنا فرض سمجھو کہ اس فتنے کے دور میں میں نے اس کو ہدایت کے راستے پہ لانا ہے. اللہ جل جلالہ اس امامت اور پیشوائی کے منصب پر ہم سب کو فیضیاب فرمائے، گامزن فرمائے. اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم باقی زندگی لوگوں کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. فرمایا حضرت عائشہ نے کہ یہ آیت اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل کرے. یہ مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی جو اذان دے اور اس کے بعد نفل پڑھنے لگے اور اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھتا ہے. مؤذن کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کی کیا حیثیت وقت ہوتی ہے.
فرمایا یہ مؤذنین جو ہیں قیامت والے دن ان کی گردنیں بڑی اونچی لمبی ہوں گی، یہ لوگوں کے سردار ہوں گے، لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے چل کے جنت میں جائیں گے، ان کی اذانوں پہ جو مسجد آتے تھے شاید یہ ان کے آگے لیڈر اور امام ہوں گے۔ دیکھو ایک اذان کتنا بڑا منصب ہے، ایک اذان کی پکار لگانے والا۔ اور دیکھو بیت اللہ شریف میں جو اذان دیتے ہیں، میں جب بھی بیت اللہ شریف جاتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا ہوتا ہوں کہ یار یہ بیت اللہ شریف کے جو مؤذن ہیں یہ کتنا بڑا منصب ہے، ایک آواز لگاتا ہے 10 لاکھ 5 لاکھ آدمی حرم پہنچتے نماز پڑھنے کے لیے، اس کا کیا منصب ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھ دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔